بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں 1500 سال رہے گی، کیا یہ درست ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الکشف عن مجاوزۃ هذه الامۃ الالف اس کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے، اور اپنی اس بات کے لیے انہوں نے ایک دو احادیث سے استدلال بھی کیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات والوں کو تورات دی گئی، انہوں نے دوپہر تک کے عمل کیا اور عاجز آ گئے، ان کو ایک قرات ثواب ملا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے دوپہر سے عصر تک کے عمل کیا، پھر ان کو ایک قرات ثواب ملا۔ پھر عصر کے بعد ہمیں قرآن دیا گیا، ہم نے مغرب تک کے عمل کیا اور ہم نے عمل پورا کر دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو قرات کا ثواب دیا۔ تو انجیل اور تورات والوں نے کہا کہ اللہ آپ نے ان کو دو قرات کا ثواب کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تمہارے اجر دینے میں کچھ تم پر ظلم ہوا؟ وہ کہیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ اس طرح کی روایت ذکر کر کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ موقف اور نظریہ پیش کیا کہ اس امت کی عمر 1500 سال ہیں، اور دلیل میں انہوں نے اور بھی 2-3 باتیں ذکر کی۔ مثلا دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5500 سال کے بعد آئے، تو یعنی کل 1500 سال بچے تھے امت کے دنیا کے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس لیے اس امت کی عمر 1500 سال ہے۔ اور ایک بات یہ نقل کی کہ تورات والوں کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عمر 2100 سال تھی، اور عیسائیوں کی عمر 600 سال تھی۔ تو مسلمانوں کی عمر تورات والوں کے عمر کے بقدر ہی یعنی 2100 سال ہوگی، لیکن 600 سال کم۔ اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1500 سال بنتی ہے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ وہ احادیث اور وہ آثار جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں، تمام علماء نے اکثر علماء نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ وہ جھوٹے بھی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے المنار المنیف میں اس حدیث کے من گھڑت ہونے کے کئی طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ذکر کی جا رہی ہے 1500 سال امت کی عمر کے سلسلے میں، وہ حدیث قرآن کریم کے صراحتاً خلاف ہیں، اس لیے کہ اگر یہ بات درست مان لی جائے تو اس سے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہر ایک کو قیامت کا یقینی طور پر علم ہو گیا، حالانکہ قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ قیامت کا متعینہ وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ اگر یہ حدیث ہم مان لیں کہ امت کی عمر 1500 سال ہے، تو قیامت کا تو متعینہ وقت سب کو معلوم ہو گیا، تو گویا کہ یہ حدیث قرآن کریم کے صراحتاً خلاف ہیں، لہذا ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ امت کی عمر کتنی ہے اور قیامت کب آئیں گی، اس کا کسی کو